اس ملک سے آپ نے لیا ہے، اب آپ کی واپس کرنے کی باری ہے، تو اب آپ کو اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تعیشات ہیں، یہ لگژریز ہیں، یہ جو خرچے ہیں، اس کو زیرو کریں، کم کریں۔ اور یہ آپ کیوں تنخواہیں لیتے ہیں اللہ کے بندو؟ مطلب آپ لوگوں کو تنخواہوں کی ضرورت ہے اس صورت میں جب ملک جو ہے وہ کرائسس میں ہے۔ آپ جو ہے والنٹیرلی اور کام کریں، رضاکارانہ طور پر۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوشل سروس کر رہے ہیں، اب تک یعنی 75 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگ ہی باریاں لے رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اگر رہی ہے، فرض کیا ڈکٹیٹرشپ بھی اگر رہی ہے، تو گورنمنٹ میں تو آپ ہی رہے ہیں نا، چہرے تو یہی تھے۔ اگر ایک ڈکٹیٹر تھا تو اس کے نیچے جو وزراء، مشیر اور باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ آپ لوگ ہی تھے نا۔ تو اس لیے آپ اب خدا کا خوف کریں، بس کریں لوٹنا، اور اس ملک کے عوام کو اور نہ پیسیں۔ کوئی طاقت نہیں رہ گئی۔ جو مڈل کلاس تھا نا وہ لوئر مڈل کلاس ہو گیا ہے، اور جو لوئر مڈل کلاس تھا نا اس کا تو برکس نکل گیا ہے۔ آپ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان کی دیدہ دلیری، ٹھٹائی اور ڈھیٹ پن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں، ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں۔ اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس امپورٹس کی پیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس فارن ریزروز نہیں ہوتے تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں۔ بھائی اس سٹیج پر ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ آپ نے پہنچایا ہے، یہ آپ حکمرانوں نے پہنچایا ہے، جو پالیسی ساز تھے وہ انہوں نے پہنچایا ہے، بیوروکریسی نے پہنچایا ہے۔ اور یہ ساری ذمہ داری آپ ایک خاص مخصوص طبقہ ہے جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، یہ ذمہ داری ان پر ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ایک عام آدمی کو انفارم کرتے ہیں، آپ پبلک کو انفارم کرتے ہیں کہ جی اطلاع کر رہے ہیں جی کہ جی یہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ریٹ ڈالر کا بڑھا دیا، اس میں پیٹرول پرائسز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے، کچھ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھیں، کچھ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے جو آئی ایم ایف سے انہوں نے قرضے لینے ہیں، اور ان شرائط کی پابندی کی نتیجے میں کی صورت میں انہوں نے کچھ جو ہے وہ پرائسز بڑھا دیں، اور عام آدمی جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے۔ ان سے پوچھنا یہ ذمہ داری ہے آپ کی، یعنی ہر شخص کی، میرے سمیت یہ ذمہ داری کہ ان سے آپ پوچھیں کہ یہ اس نتیجے پہ آپ نے ملک کو کیوں پہنچایا ہے۔ ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ اپنی فیکٹری یا آپ اپنے کاروبار میں کوئی مینیجر رکھتے ہیں، اس کو آپ فیسلٹیز دیتے ہیں، مثال کے طور پہ تنخواہ بھی دیتے ہیں، اس کو گاڑی بھی دیتے ہیں، اس کو کوئی الاؤنسز دیتے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ تو بڑی پور ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً کہتے ہیں کہ یو ڈز ناٹ ڈیزرو دیز فیسلٹیز۔ آپ یا تو اس کی جو فیسلٹیز ہے ختم کرتے ہیں، اور اس کی جو آپ سیلری وغیرہ اس میں آپ کٹ لگا دیتے ہیں، تو یا آپ سیدھا اس کو دروازہ دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کر جائیے، یو آر ناٹ نیڈڈ ٹمارو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے لیے بھی یہ چونکہ بدل کے یہی آ رہے ہیں، تو آپ عوام کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نے یہ بلنڈر کیوں کیا؟ یہ بلنڈر یہ ہے کہ یہ جو غیر ترقیاتی جو اخراجات ہیں، جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ کس پہ ہیں؟ وہ ان کی عیاشیوں پر ہیں، ان کے پروٹوکولز کے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ اتنے لاؤ لشکر لے کے یہ چلتے ہیں، مہنگی گاڑیوں پر یہ سفر کرتے ہیں، جہاز اور ہیلی کاپٹر ابھی میں شامل نہیں کر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے قافلے آپ چیک کریں، کبھی کوئی کسی کا بھی قافلہ، وہ چیف منسٹر کا ہو، پرائم منسٹر کا ہو، وزراء کا ہو، آپ دیکھیں جناب گاڑیوں آپ شمار تو کریں، 40، 50، 60 بڑی گاڑیاں، آپ لینڈ کروزرز، فارچونرز اور ویگو اور اس طرح کی قیمتی اور بڑی گاڑیاں جن کی قیمت جو ہے وہ 4، 5، 6 کروڑ سے زیادہ ہے۔
وہ گاڑیاں ان کے قافلے میں ہوں گی اور لا تعداد ہوں گی۔ بھائی آپ یہ ملک فتح کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے نمائندے ہیں نا، کچھ خیال کریں۔ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، ہم ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، تو امیڈیٹلی یہ اپنے ایک تو پرکس اینڈ پریولیجز امیڈیٹ زیرو کریں، بند کریں۔ اور یہ جو انٹائٹلمنٹ کے نام پہ پیسے لیتے ہیں، وہ بیوروکریسی لیتی ہے، وہ واپڈا والے لیتے ہیں، دیگر محکمے لیتے ہیں، ان کے جتنے افسران لیتے ہیں وہ سارے بند کر دیں۔ اور یہ فیول اتنا مہنگا ہے، ہم آپ کو فیول کیوں دیں بھائی؟ ایک عام آدمی جب فیول اپنی جیب سے ڈلواتا ہے، موٹر سائیکل والا، کار والا، یا مطلب دوسری چھوٹی گاڑیاں جو ذاتی ملکیت میں وہ ڈلواتا ہے، آپ بھی ڈلوائیں، آپ بھی بیئر کریں۔ آپ یہ جو امپیکٹ ہے نا، بیکاز آف یور رانگ پالیسیز، یہ امپیکٹ آپ پہ آنا چاہیے، نہ کہ عام آدمی پہ آنا چاہیے، بلکہ عام آدمی کو آپ کو ریسکیو کرنا چاہیے۔ اور یہ جو باہر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کو ملک کے اندر لانے چاہیے، اور آپ کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے ابھی ریسنٹ مثال ہے، سری لنکا میں کیا حال ہوا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہو، اور خدا سے ڈریں۔ ایک میں نے تصویر دیکھی ہے جس میں ایک مبینہ طور پہ ایک ایم پی اے صاحب ہیں، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ انہیں مار رہے ہیں پائپوں سے، ڈنڈوں سے، اور کپڑے ان کے پھاڑ دیے ہیں، اور وہ مطلب آلموسٹ وہ برانا جو ہے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کریں؟ خدا سے ڈریں اور اس قوم پر کچھ رحم کریں، اس طرح نہ کریں۔ اگر آپ نے غلطیاں کی ہیں تو آپ عیاشیاں تو بند کریں نا یار۔ کس چیز کا آپ پروٹوکول رہے ہیں، کس چیز کی آپ جو ہے وہ موجیں مار رہے ہیں جہازوں پہ اور بڑی گاڑیوں پہ آپ پھر رہے ہیں۔ یہ جو پیسے آپ اپنے سفری آپ کے اخراجات ہیں، فیول کی مد میں اخراجات ہیں، الیکٹریسٹی کی مد میں آپ کے اخراجات ہیں، اور یہ جو علاج معالجے جو باہر سے آپ کرواتے ہیں اس مد میں آپ کے خرچے ہیں، دیگر جو لگژری میں آپ کے اخراجات آتے ہیں، اور ڈیکوریشنز پہ آپ کے خرچے آتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ابھی پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی پول بنا ہے، ہاں جی، اور اس کے اوپر جو ہے مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ خرچے، وہ کوئی معمولی کو اخراجات نہیں ہوتے، وہ مطلب ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز یعنی لاکھوں اور کروڑوں کے بات ہوتی ہے، اس پہ خرچے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو خیال کریں یار، آپ کو پول کا زیادہ شوق ہے اور اس کو آپ نے ڈیکور کرنا ہے، اس کو آپ نے رینوویٹ کرنا ہے، تو اپنی جیب سے کریں۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ یہاں آپ کی باری ہے، آپ نے یہاں سے کمایا ہے، اس ملک سے آپ نے کمایا ہے، آپ نے اس خزانے سے آپ نے، میں چلو یہ لفظ نہیں استعمال کرتا ایک دوسرے کو، آپ تو کہتے ہیں کہ لوٹ کھسوٹ کی ہے، میں نہیں کہتا، لیکن بہرحال آپ نے کمایا تو ہے نا، اس ملک سے آپ نے لیا ہے، اب آپ کی واپس کرنے کی باری ہے، تو اب آپ کو اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تعیشات ہیں، یہ لگژریز ہیں، یہ جو خرچے ہیں، اس کو زیرو کریں، کم کریں۔ اور یہ آپ کیوں تنخواہیں لیتے ہیں اللہ کے بندو؟ مطلب آپ لوگوں کو کوئی تنخواہوں کی ضرورت ہے اس صورت میں جب ملک جو ہے وہ کرائسس میں ہے؟ آپ جو ہے والنٹیرلی اور کام کریں، رضاکارانہ طور پر۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوشل سروس کر رہے ہیں، اب تک یعنی 75 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگ ہی باریاں لے رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اگر رہی ہے، فرض کیا ڈکٹیٹرشپ بھی اگر رہی ہے، تو گورنمنٹ میں تو آپ ہی رہے ہیں نا، چہرے تو یہی تھے۔ اگر ایک ڈکٹیٹر تھا تو اس کے نیچے جو وزراء، مشیر اور باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ آپ لوگ ہی تھے نا۔ تو اس لیے آپ اب خدا کا خوف کریں، بس کریں لوٹنا، اور اس ملک کے عوام کو اور نہ پیسیں۔ کوئی طاقت نہیں رہ گئی، جو مڈل کلاس تھا نا وہ لوئر مڈل کلاس ہو گیا ہے، اور جو لوئر مڈل کلاس تھا نا اس کا تو برکس نکل گیا ہے۔